آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صفیہ یاسمین ہادیہ کے شمارہ دسمبر کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے، جس کا عنوان ہے خودی نہ بیچ، اور اس کی رائٹر جاویدہ بیگم ہے۔ بعض دفعہ مجھے یہ معمولی سی بات سمجھ میں نہیں آتی اور ایک معمہ بن جاتی ہے کہ آخر یہ غریب امیروں کی اس قدر عزت کیوں کرتے ہیں کہ ان کے راستے پر اپنی پلکیں بچھا دیتے ہیں، ان کی خدمت میں ایسے کمر بستہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ غلام اپنے آقا کا حکم بجا لانے کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے ہیں۔ بظاہر ان امیروں سے نہ ان کا کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے، نہ مستقبل میں ان سے کوئی فائدے کی امید ہوتی ہے، جبکہ امیر ان کی جانب ایک نظر ڈالنا بھی کسر شان سمجھتے ہیں اور غریب سمجھتے ہیں کہ وہ امیروں کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی جیسے امیروں کی خدمت ہو۔ آخر انسان اپنے آپ کو ذلت کے اس مقام تک کیوں پہنچا دیتا ہے؟ معاشی حالت خراب ہونے کی وجہ سے یہ بھی تو نہیں کہ وہ حقیر و کمزور ہو گیا ہو۔ دولت، عزت و ذلت کا معیار تو نہیں ہے کہ جب انسان دولت سے محروم ہوا ہو تو اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے اور دولت پا کر انسان اپنے آپ کو برتر و اعلیٰ سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ سورہ الفجر آیت نمبر 15 تا 16۔ یہ انسان کا مادہ پرستانہ نظریہ ہوتا ہے جو دولت کو عزت و ذلت کا معیار سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کی تردید کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ مال ملنا عزت نہیں اور مال و دولت کا نہ ملنا ذلت نہیں۔ اللہ نے دنیا میں جو کچھ دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ دولت و اقتدار میں بھی آزمائش ہے اور مفلسی میں بھی آزمائش ہے۔ دولت دے کر دیکھتا ہے کہ وہ شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے یا گھمنڈ کرتا ہے۔ مفلسی دیکھ کر دیکھتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا واویلا مچاتا ہے۔ یہ امیری اور غریبی دراصل امتحان کے دو پرچے ہیں، اور انسان امیری و غریبی کے امتحان کے دو پرچے سمجھنے کے بجائے عزت و ذلت کا معیار سمجھ رکھا ہے، اور یہی ناسمجھی ہے جس نے اس کو ذلیل کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلند و باوقار بنایا ہے، سب سے زیادہ اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، زمین و آسمانوں کی ساری مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے، بے شمار صلاحیتیں اور اختیارات عطا کیے ہیں، امتیازی اوصاف سے اسے نوازا ہے، مگر انسان اپنے مقام و مرتبے کو نہیں جان پاتا۔ وہ اپنی اس عظمت و بزرگی سے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہے واقف نہیں ہوتا، اس لیے اپنے ہی جیسے انسانوں سے مروب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر و کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ اگر انسان اپنے مقام و مرتبہ عظمت سے آگاہ ہو جائے تو یہ آگاہی اس کو اتنا غنی کر دیتی ہے کہ وہ کسی کی دولت سے مروب ہوتا ہے اور نہ جاؤ اقتدار سے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دولت و طاقت اور جاہ و اقتدار کے سامنے ان انسانوں کا سر کبھی نہیں جھکا جو خود شناس تھے، البتہ جاہ و اقتدار نے ان کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے۔ شخصیت ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے، انسان کی اہمیت اور قدر و قیمت اس کی شخصیت پر منحصر ہوتی ہے۔ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت خودداری ہے۔ بلند مقام و مرتبہ سے گرنے کے بعد آدمی کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں رہ جاتی جو قابل قدر ہو۔ اسلام عزت نفس کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کی نظر میں ذلیل ہو۔ انسان کی خودی کو یہاں تک ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سلام کرنے کے آداب میں بتایا گیا ہے کہ سوار شخص پیدل کو سلام کرے۔ اس طرح سوار کے دل میں برتری کا احساس پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا گیا، کیونکہ مروب ذہن اس کی خودداری کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، یعنی خود شناسی ضروری ہے۔
خودشناسی آدمی کی گردن کسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری کے تذکرے میں یہ بات پڑھنے میں آئی ہے کہ ان دنوں دیوبند سے ایک اخبار مہاجر کے نام سے نکلا کرتا تھا۔ اس اخبار میں نظام حیدرآباد اور علامہ انور شاہ کشمیری کی ملاقات کی خبر اس جلی سرخی کے ساتھ شائع کی جا رہی تھی: بارگاہ خسری میں علامہ جلیل مولانا انور شاہ کشمیری کی بازیابی۔ اخبار ابھی چھپا نہیں تھا کہ کسی طرح مولانا انور شاہ کشمیری کو اطلاع ہو گئی۔ آپ نے اخبار کے منتظمین کو بلا کر خفگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر جنگ میں ایک فقیر بے نور ہوں، مگر اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ اس طرح کے عنوانات کو برداشت کروں۔ کیسی بارگاہ خسروی، پھر کہاں کی بازیابی؟ صرف اتنا لکھتے کہ نظام حیدرآباد سے انور شاہ کی ملاقات۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو اس دعوت نامے کے بارے میں معلوم ہوا جو ایک رئیس خاتون کی جانب سے تھا، جو دارالطلبہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے افتتاحی جلسے میں شرکت کے لیے آئی تھیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی یہ کہہ کر شرکت کرنے سے انکار کر دیا کہ ان رئیسہ کو اس حاکمانہ لہجے میں بلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اس طرح حکم نامہ بھیج کر بلانا خلاف تہذیب ہے۔ یہ بھی کوئی بلانے کا طریقہ ہے؟ کیا وہ کسی رئیس کو ایسے دعوت دے سکتی تھیں؟ لوگوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی یہ کام ان کے منشی کا ہے۔ اس پر مولانا نے کہا کہ اس معاملے کو بالکل منشی پر کیوں چھوڑ دیا گیا؟ مسودہ دے کر منظوری دیتی۔ جس طرح حکام کے دعوت ناموں میں اہتمام کیا جاتا ہے اس طرح بلانے پر تو نہیں آؤں گا۔ لوگوں کے اصرار پر آ بھی گیا تو اس رئیسہ سے ملوں گا نہیں، نہ ان کا کوئی ہدیہ قبول کروں گا۔ اودھ کے حکمران واجد علی شاہ کو انگریزوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ ان کی بیوی بیگم حضرت محل پنہال چلی گئیں۔ ایک عرصے کے بعد لارڈ جنگ نے عام معافی نامہ جاری کیا۔ اس میں لکھا کہ اگرچہ عیسائی مذہب برحق ہے لیکن دوسرے مذہب والوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ انصاف بند حکومت کو کسی مذہب کے برحق ہونے یا باطل ہونے سے کیا سروکار؟ سور کھانے اور شراب پینے کو جائز قرار دینا، چربی لگے کارتوسوں کو دانتوں سے کٹوانا، آٹے اور مٹھائیوں میں سور کی چربی ملانا، سڑکیں بنانا، مندروں اور مسجدوں کو گرانا، گرجے بنانا، گلی کوچوں میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے پادریوں کو بھیجنا، ان سب باتوں کی موجودگی میں لوگ کیسے بھروسہ کریں گے کہ ان کے مذہب محفوظ رہیں گے؟ یہ ہمارے اسلاف کی خودداری کے چند نمونوں سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خودشناسی انسانوں میں اخلاقی شعور پیدا کرتی ہے۔ سیرت و کردار کا انحصار در حقیقت اخلاقی شعور پر ہے۔ اخلاق کی عظمت ہی انسان کو عظیم بناتی ہے۔ انسان کی حقیقی طاقت و قوت اس کی سیرت ہی ہے۔ ایک باکردار آدمی زندگی کے تعلق سے بیدار رہتا ہے، یعنی وہ زندگی کی اہمیت کو سمجھتا ہے، دوسروں کے سامنے سر جھکا کر ان کو بے وقت نہیں کرتا، وہ ٹوٹتا ہے مگر جھکتا نہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کے خودداری کے چند واقعات ہیں جو ہم کو سبق دے رہی ہیں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔